बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम पाकिस्तान के साथ नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है मुसव्वर ज़ंजानी साहब। ज़ंजानी रूहानी सिलसिले से ताल्लुक़ है, एस्ट्रोलॉजर हैं। ज़ंजानी साहब से आज बात करनी है जी 2026 के हवाले से। 2026 पर किन ख़वातीन पर काला जादू होगा और किन पर किन के जो सा है क्या कह सकते हैं कि अज़दवाजी ज़िंदगी मुतासिर हो सकती है, या जिनके शौहरों को और बच्चों को भी ख़तरा कुछ इससे हो सकता है। वो इसके एहतियात भी बताएंगे और सदका भी बताएंगे ज़ंजानी साहब लास्ट में। और वो कौन से ज़ोडिक हैं कि ख़वातीन पर काला जादू होगा 2026 में, उस हवाले से पूछता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? अल्लाह का नाम है बड़ी साहब, ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सर। हर किसी के दुश्मन और दोस्त तो हर जगह पे होते हैं। बिलाशुबह से दुश्मन अपना वार करने से बाज नहीं आते, बिल्कुल। और ख़ास तौर पे ख़वातीन को ही ज़्यादा टारगेट किया जाता है। तो ये कौन से ज़ोडिक की ख़वातीन हैं जिन पर ये ज़्यादा असर होगा और उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी या शौहरों को ये मसले आ सकते हैं? देखिए बड़ी साहब, इसमें अगर हम लोग देखें ना तो सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि जादू है या बदनज़री है। क्योंकि बेसिकली बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो कि सिर्फ बदनज़री के अंडर आती हैं, लेकिन लोग जो है वो उसको अपने ऊपर हावी और तारी जो है उसको जादू की शक्ल में करते हैं, ठीक है। और उसके ऊपर मोहर जो है वो लगवा लेते हैं अपनी शक के ऊपर, जाके अपने इलाके और मोहल्ले के जो हैं बुखारी साहब से, ठीक है। या किसी भी तौर के ऊपर ऐसे शख्स से जिसका इल्म जो है नाक़िस हो और ठीक जिसको है। सिर्फ अपने लिए वो मैनिपुलेट उनके ज़हनों को कर रहा हो। ठीक है, दिहाड़ी लगाने के लिए बिल्कुल, बैठा। तो बिल्कुल। इस वजह से उनके शक का फ़ायदा उठाते हुए ठीक है। उनकी उस शक को मज़ीद और ज़्यादा यकीन में बदल देता है, ठीक है। और उसी यकीन के साथ वो उन्हीं के घर में से कोई एक आधा कोई तवीज़-शवीज़ भी निकाल के उनको पकड़ा देता है, अच्छा। जिससे उनको मज़ीद यकीन हो जाता है कि वाक़ई हमारे ऊपर ये चीज़ हुई है। ठीक तो है। सबसे पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि जादू जब भी हो तो उसके आपको इंडिकेशंस क्या होंगी। वो भी निशानियाँ बताते हैं कि तुम्हारे हाँ, साथ तो ऐसे होता है, तुम्हारे इंडिकेशंस, साथ हाँ, ऐसे होता है, ये होता तो है। उसमें ये है कि हाँ। आपके ऊपर इंडिकेशंस क्या हैं। जैसे ठीक है। कि या तो शदीद जादू है, तो या तो आपके जिस्म के ऊपर निशान का आना, कट्स का आना, ठीक है। जिस्म के ऊपर स्याह धब्बों का बन जाना। ठीक है। मेडिकली आप लोग बिल्कुल फिट हैं, मेडिकली तौर पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके बावजूद इस तरह के स्पॉट्स का ज़ाहिर होना, ठीक है। या आपके अलमारी में पड़े हुए कपड़े और आपके घर में वहाँ पे आना जाना किसी का नहीं है, ठीक है। उसके बावजूद इस तरह के कट्स लगना जैसे इसको खुद काटा गया है, हाँ। या फिर आपके घरों में, दीवारों में, सहन में, घर के बाहर किसी भी जगह पे फ्रेश ब्लड के खून के छींटों का आना। हाँ। इसके अलावा जो है किसी भी तौर के ऊपर आपको अपने घर के बाहर या छत पे किसी भी जगह पे टूटे हुए अंडों के छिलके बनना। हाँ। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो कोई ऐसी कैफ़ियत आपके अपने ऊपर तारी होना या आपकी फैमिली मेम्बर के ऊपर ऐसी कोई चीज़ होना बिल्कुल। कि जैसे उसका बहुत ही शदीद आउट ऑफ द नोवेयर जो है ऐसा एक्सीडेंट हो जाना, हाँ। जो कि किसी भी करीबुल मर्गी की तरफ ले जाए। बहुत शदीद किस्म का एक्सीडेंट जिसमें उसकी अपनी गलती कोताही वाला मामला ऐसा कुछ ना हो, ठीक है। जिसमें उसकी अकल माफ़ हो जाए, उसकी सोच माफ़ हो जाए, हाँ। ये तमाम तर चीज़ें। ठीक है। या फिर आपके घर में बिला वजह एक नाइतफ़ाक़ी वाला माहौल कायम रहना, अच्छा। कि घर का हर फ़र्द जो है वो अपनी-अपनी जगह पे किसी तौर के ऊपर परेशान है, और घर में पैसा भी आ रहा है, किसी तौर पे ख़र्चे भी पूरे होते हैं, लेकिन उसके हाँ। बावजूद भी बरकत नहीं है। रिस्क में, रोज़ी में बरकत का ना होना, नाखुशगवारी होना, आपस में दिलों में कदूरतें होना, तल्ख़ियाँ होना, और बिला वजह कोई वजह हुए बग़ैर भी एक ख़ामख़ा की घर जो है वो कब्रिस्तान की सी अक्कासी कर रहा हो, कि घर में बिल्कुल ख़ामोशी का होना। तो ये चीज़ बेसिकली वो सिम्पटम्स या इंडिकेशंस हैं जो कि जादू के अंडर जाता है। अच्छा। फिर उसमें सर, वो कुछ लोग कहते हैं कि जी हमारे जिस्म में सुइयाँ चुभ रही हैं, हमारे बाल गिर रहे हैं, बिल्कुल तो ये वो ये ऐसे भी कैफ़ियत भी सिम्पटम्स आती होते ये हैं? कैफ़ियत भी आती है कि जिसमें बालों का गिरना बड़ी हाँ जी। तेज़ी से, और अगर आपको मेडिकली तौर पे इश्यूज़ नहीं है और आपको फिर सुइयों का चुभना, हाँ। या आपको इवन ऐसे ख्वाबों का आना जिसमें मुर्दे नज़र आ रहे हों, कब्रें नज़र आ रही हों, हाँ। सांप नज़र आ रहे हों, और आपको कोई छिपकली नज़र आ रही हो, हाँ। तो ये कैफ़ियत भी आप लोगों की जादू टूने से रिलेटेड होती है। ठीक है। लेकिन फिर देखा सर, जाता एक है, और चीज़, माज़रत मैं नहीं, आपको नहीं, काट बिल्कुल, रहा हूँ। बिल्कुल। एक और चीज़, कुछ लोगों के घरों में ना खून के निशानात होते हैं, धब्बे पड़े हुँ, हुए होते हैं, तो वो लोग भी इसको कहते हैं कि जी काला जादू हुआ हुआ है, कुछ ऐसा असर है। मैंने वही चीज़ अभी बयान किया हाँ ना कि जी। जो मैंने आपको इंडिकेशन सिम्पटम्स बताए हैं, उसमें फ्रेश ब्लड खून के छींटों का भी आना है। अच्छा। ये चीज़ मैं ऑलरेडी अभी ठीक है। बता ठीक है। चुका हूँ। ठीक है। ठीक। अब इसके बाद देखा जाए तो ये वो सिम्पटम्स हैं जो कि जादू के अंडर आता है।
پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو کسی بھی طور کے اوپر اپنے کندھوں پہ کھچاؤ محسوس ہو، آپ کو پیچھے سے اعصابی طور کے اوپر تناؤ کھچاؤ ہے، ہاں آپ کے بیک سائڈ کے اوپر ہر وقت ایک بوجھ، ایک بلا وجہ کا کھچاؤ رہتا ہے، ٹھیک ہے اور آپ کو اس میں میڈیکلی طور پہ کوئی ایشو نہیں ہے، آپ اس کو چیک بھی کروا چکے ہیں، آپ نے ہر چیز دکھائی ہے، لیکن پھر بھی یہ چیز ختم نہیں ہو پا رہی، اور یہ ہر تھوڑی تھوڑی عرصے کے بعد رپیٹ ہوتی ہے. تو یہ چیز آتی ہے پھر بد نظری کے اندر، کہ اوکے یہ ہے آپ کے کاموں میں رکاوٹ اور انڈیکیشن. یہ پھر جادو کے اندر نہیں، یہ بد نظری کے اندر آتا ہے ٹھیک کہ ہے بڑی شدید قسم کی آپ کسی نہ کسی طور پہ بد نظری سے متاثر ہیں. ٹھیک ہے یا پھر آپ کا دل جو ہے وہ کام کی طرف نہ لگنا، ہاں یا آپ کے ہر کام میں ہوتے ہوتے بلا وجہ ایک خام خواہ کی ہرڈل اور رکاوٹ آ جانا. ٹھیک ہے تو یہ جو کیفیت ہوتی ہے یہ آتی ہے بد نظری کے اندر. اوکے اب اس میں ہم بات یہ کرتے ہیں کہ کون سے ایسے زوڈک سائنس ہیں کہ جن کو سال 2026 میں جادو کے اثرات جو ہیں اگر کروائے جائیں گے تو ان کے اوپر فوری طور کے اوپر اس کا اثر ہوگا، اچھا ظاہر ہو جائیں گے. اور کیونکہ ان کے ستاروں کی کمزور پوزیشنز نظر آ رہی ہیں، پلانٹری کمبینیشنز کچھ ایسے کمزور بن رہے ہیں کہ نسبتاً باقی زوڈک سائنس کے اوپر اگر کیے جائیں گے یا کروائے جائیں گے یا کوشش کی جائے گی تو کوئی نہ کوئی ایسا سلوشن یا حل ہوگا کہ ان کے اوپر اس کی اثرات اتنے حاوی نہیں ہوں گے، ظاہر نہیں ہوں گے یا زائل ہو جائیں گے ان کے کسی اچھے عمل سے، کسی قرآنی عمل سے، عبادات سے، وظائف سے. لیکن یہ جو زوڈک سائنس ہیں جن کا میں بتانے لگا ہوں، ان کے اوپر نہ صرف اثرات ظاہر بھی ہوں گے بلکہ یہ کسی شدید پریشانی میں مبتلا بھی ہو سکتا ہے. اچھا تو اس کے بارے میں اگر خدا نخواستہ ایسی کوئی چیز ہوتی ہے تو ضرور کسی اہل علم سے آپ روحانی طور کے اوپر اپنا ٹریٹمنٹ ضرور کروائیں، ٹھیک ہے لیکن اہل علم سے. ہاں یہ نہیں کہ کیونکہ مطلب اللہ آپ، کے کلام میں ہاں، بڑی برکت ہوتی ہے جیسے اور کہ آپ ساری اپنی مصیبتوں سے آپ کو بیماری اور اپنے کسی بالکل بھی چھوٹے سے چھوٹے مرض کے لیے کسی اسپیشلائزڈ ڈاکٹر کو ٹھیک دیکھتے ہے ہیں اور اس کی کریڈیبلٹی بھی دیکھتے ہیں کہ وہ بندہ کتنا اوتھینٹک ہے. اسی طرح جب آپ اپنی روحانیت کی طرف چیزوں کو بہتر کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو تب آپ یہ ضرور دیکھیں کہ اس شخص کی اپنی کریڈیبلٹی کیا ہے. ٹھیک ہے اب اس میں ہمارے پاس جو پہلا زوڈکسن آ جاتا ہے کہ جو اس اثر کے اوپر بہت زیادہ فوری طور کے اوپر اس کے اثر میں آ جائے گا اسپیشلی فیمیلز، ٹھیک ہے وہ آتا ہے پہلا زوڈکسن ایریز برج حمل. اوکے ایریز والی جو فیمیلز ہیں وہ اس اثر کے زیر اثر زیادہ آتی نظر آتی ہیں، اور ان کو کہیں نہ کہیں پہ فزیکلی طور کے اوپر ہیلتھ ایشوز، بیماریاں، پریشانیاں، ٹھیک اور ہے کہیں نہ کہیں پہ ان کے فیملی سے جڑے ہوئے پرابلم اور مسائل زیادہ ایکٹیویٹ ہوں ٹھیک گے. ہے یہ سمٹمز بھی آپ ساتھ ساتھ بتا رہے ہیں سمٹمز بھی، مطلب کوئی بالکل بھی چیز سمٹمز اس طرح کی ٹھیک انڈیکیشنز ہے ہوں گی. اب اس میں جو دوسرا زوڈکسن آ جاتا ہے جو کہ اسی کیفیت سے بڑی جلدی متاثر ہونے کی پوزیشن پہ ہے، جادو ٹونے کی، بد نظری کی، حسر کی، سحر کی، وہ زوڈکسن آتا ہے کینسر برج سرطان. اوکے کینسیرینز والے جو ہیں وہ کسی بھی طور کے اوپر خدا نخواستہ ان کی ایسی کیفیت ہونا جیسے رات کو سوتے ہوئے ان کے اوپر کوئی بوجھ کا محسوس ہونا، کوئی ٹھیک ہے برڈن کا محسوس ہونا، سوتے سوتے کسی نے کوئی آپ کو دبا رہا ہے، کچھ اس طرح کی کیفیت ٹھیک کا ہے ہونا، یا اچانک سے ڈر کے آپ نے اڑ جانا، یا کوئی محسوس یا فیل ہونا، یا کچھ آوازوں کا محسوس ہونا کہ آپ کو کہیں نہ کہیں پہ ایسی چیزیں محسوس ہو رہی ہیں جو کہ غیر مرئی طور کے اوپر مخلوقات ہیں. ٹھیک ہے تو ان چیزوں کا فیل ہونا شروع ہو جانا. ٹھیک ہے سر ایریز اور کینسر ان کا بھی بتا دیں کہ ان کی ازدواجی زندگی یا ان کے شوہروں کو یا گھر میں کسی اس کو بھی خطرہ ہے یا ان کو خطرہ ہے یہ جو چاروں زوڈک سائنس میں بتانے لگا ہوں نا، یہ چاروں زوڈک سائن انڈیویجولی طور کے اوپر اپنے لیے بھی ٹھیک ہے اور ڈائریکٹلی طور کے اوپر ان کی میرٹل لائف کے اعتبار سے شریک اچھا حیات کے لیے بھی، کیونکہ یہ ایسے زوڈک سائنس سلیکٹ ہو گئے ہیں ٹھیک اتفاقی ہے طور پہ کہ جن کی پلیسمنٹ جو ہے وہ ایسی نظر آتی ہے کہ تمام تر چاروں کے چاروں زوڈک سائنس اپوزٹ آمنے سامنے ہیں. اچھا تو ہر زوڈک سائن سے ریلیٹڈ اپوزٹ زوڈک سائن کی بھی وہی کیفیت ہے ٹھیک ہے جو کہ اس کے شریک حیات کا ہاؤس ہے. جو اس اوکے اعتبار سے ایریز والے بھی اور کینسیرینز والوں کو اٹ سیلف اپنے لیے بھی ٹھیک ہے اور ان کے شریک حیات جو کہ ان کے ساتھ زندگی میں ان ٹھیک کا ہے شریک ہم سفر ہے، ٹھیک ہے اس کے لیے بھی اسی طرح کی پرابلمس کیفیت رہنے کے چانسز ہیں، اور اس میں احتیاط کی بہت ضرورت ہے. اولاد کے حوالے سے بھی اولاد کے اعتبار سے اتنی نہیں ہوگی لیکن ٹھیک ہے آبویسلی کسی طور پہ ہوگی، لیکن ٹھیک زیادہ ہے نہیں ہوگی. اگر گھر پر ہوگا تو ظاہری ڈائریکٹلی طور بات کے اوپر ہے ان کے اپنے اوپر اور ان کی میرٹل لائف سے جڑے ہوئے پرابلم، ٹھیک ہے اس اعتبار سے ان کو احتیاط کے ساتھ کچھ نہ کچھ ایسے قرآنی وظائف ضرور پڑھتے رہنے چاہیے ٹھیک کہ ہے جس سے ان کا ایک تو حصار قائم رہے اور اوکے یہ کیفیت ان کے اوپر کسی بھی طور پہ طاری نہ ہو سکے. ٹھیک ہے اب اس میں تیسرا زوڈک سائن آتا ہے اور وہ آتا ہے لبرا برج میزان. اوکے لبرنز ایک ایسا زوڈک سائن ہے کہ جن کو کسی نہ کسی طور کے اوپر بیماری کی طرف مبتلا کیا جا سکتا ہے، اوکے جن کو کسی بہت بڑے مالی نقصان کی طرف لے کے جایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے تو یہ کیفیت اور ایون ان کے جو ہے نا رشتے کو ختم کرنے کے کسی بھی طور کے اوپر چیزوں کو بھی کروایا جا سکتا ہے کہ اوکے کسی بھی طور کے اوپر ان کے ریلیشن شپ وائز چیزیں ختم ہو
اور یہ کسی بھی طور پہ تنہائی کی طرف چلے جائے. تو اوکے یہ میرے پاس آتا ہے تیسرا زوڈک سائن. اوکے اب اس میں چوتھا زوڈک سائن جو آ جاتا ہے اسی زوڈک سائن کے اندر، اسی کیٹیگری کے اندر، وہ آتا ہے کیپریکارن برج جلدی. اوکے کیپریکونین بھی ایک ایسا زوڈک سائن ہے کہ جس کی کہیں نہ کہیں پہ نہ صرف ان کی اپنی بلکہ یہ جس گھر میں رہ رہے ہیں اس گھر میں جتنے بھی افراد ہیں، ہر فرد ان کے اوپر جب چیز کو کروائی جائے گی تو وہ پھر ٹھیک ہے ہر فرد اس سے متاثر نظر ہوگا. کہ ہر فرد اس سے کسی نہ کسی طور پہ متاثر ہوگا. گھر میں بے برکتی ہوگی، نحوست ہوگی. گھر میں آپ کا دل نہیں کرے گا کہ آپ واپس گھر جائیں. آپ ٹھیک ہے جاب پہ ہیں، کام پہ ہیں، یا باہر کسی دوسرے شہر گئے ہیں تو آپ کا دل نہیں کرا کہ آپ واپس گھر کی طرف جائیں. آپ کو ایک بے سکونی اور ایک بلا وجہ کا ڈر، خوف والی کیفیت ہر وقت جو ہے ذہنی طور کے اوپر آپ کے اعصاب پہ رہے گی. ٹھیک ہے تو یہ 4 زوڈک سائنز ہیں جن کو ایک تو قرآنی طور کے اوپر اپنا حصار رکھنا چاہیے، اوکے سورہ فلق اور سورہ ناس کا. ٹھیک اور ہے اس کے ساتھ ان کو کوئی ایسا قرآنی نقش ضرور اپنے پاس بنوا کے رکھنا چاہیے. رات کو سوتے ہوئے اپنے پلو کے نیچے، تکیے کے نیچے رکھنا چاہیے تاکہ رات کو سوتے ہوئے بھی ان کے اوپر کوئی ایسی چیز نہ کروائی جائے اور نہ حملہ آور ہو سکے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ سر. آپ کی بات. زنجانی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. 4 بروج کی خواتین کے حوالے سے بتا رہے تھے کہ جن پر کالا جادو ہوگا اور ان کو احتیاط کس طرح سے کرنی ہے اور کیا کیا اس کے لیے ریمیڈی ہے اور کون سی آیات پڑھیں گے تو ان سے اللہ آپ کو بچائے گا. قرآن آیات میں بڑی برکت ہوتی ہے جی. اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی کتاب پڑھیں گے تو آپ مصیبتوں سے بچے رہیں گے. زنجانی صاحب کا نمبر ہماری اسکرین پر موجود ہے. اگر آپ پرسنل ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں تو رابطہ کر سکتے ہیں. مجھے اور زنجانی صاحب کو اجازت دیجیے. بہت شکریہ سر. السلام پاکستان.